بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام مینارہ خاتون ہے۔ جس طرح میرا نام عجیب تھا ویسے ہی میری زندگی بھی عجیب تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر تھے اور میں بے حد خوبصورت تھی۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ ہم بہت بڑی حویلی میں رہتے تھے۔ میرا باپ یوں تو اس گاؤں کا چودھری تھا، لیکن اس میں چودھری والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا تھا اور وہ ایک حکیم بھی تھا، اسی لیے لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کوئی امیر ہے یا غریب، کسی کے جسم پر پھوڑے نکلے ہیں یا کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے، وہ سب کا علاج کرتا تھا۔ اس لیے اس کی اس گاؤں میں بہت زیادہ عزت تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی شادی کے 10 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی اور مجھے پیدا کرتے ہوئے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں بہت زیادہ بیمار تھی۔ سب کہتے تھے کہ یہ مر جائے گی، لیکن میرے باپ نے قسم کھائی تھی کہ وہ میری زندگی بچا کے رکھے گا، اور اس کی دوائیوں سے آج میں زندہ تھی۔ لیکن اب میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ بات بہت پرانی ہے۔ اس ٹائم لوگوں کی شادی جلدی کروا دی جاتی تھی اور گاؤں میں ویسے بھی دیر سے شادی کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کروا دو۔ بالغ لڑکی کو گھر میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ اس لیے جب میری عمر صرف 14 سال تھی تو میرا پہلا رشتہ آیا۔ یہ رشتہ میرے باپ نے تلاش کیا تھا اور مجھے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں شادی کے لیے تیار تھی۔ میں دلہن بنی، میری شادی ہوئی اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ لیکن نہ جانے رات میں ایسا کیا ہوا کہ جب صبح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے لگا وہ سو رہا ہے اور میں اٹھ کر نہانے کے لیے چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چیخو پکار کی آوازیں سنی اور یہ خبر سارے گھر میں پھیل چکی تھی کہ دلہا مر گیا ہے۔ مجھے لوگوں نے باتیں سنانی شروع کر دیں اور کہا کہ تو نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے۔ میرا باپ وہاں پر آ گیا اور مجھے فوراً سے وہاں سے لے گیا، نہیں تو وہ لوگ مجھے یا تو جان سے مار ڈالتے اور یا بیوہ بنا کر رکھتے، اور بابا ایسا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ میں جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس آ گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر رات میں ہی مر گیا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ سو گیا ہے۔ مجھے ان باتوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، میں اس وقت کم عمر تھی۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب عدت ختم ہوگی تو میرے والد صاحب نے پھر سے میری شادی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے۔ لیکن دوسری دفعہ بھی یہی ہوا اور تیسری دفعہ بھی یہی ہوا۔ میرے والد صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ وہ مجھ سے خود تو کوئی بات پوچھ نہیں سکتے تھے۔ ایک عورت جو ان کی مریضہ تھی، لیکن انہوں نے اس کو بہن بنایا ہوا تھا، وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بیٹا تم بتاؤ کہ ایسا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو شادی کی رات ہونا ہوتا ہے۔ لیکن میرا شوہر اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب میں صبح دیکھتی ہوں تو اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ 2 سال تک میرے والد صاحب نے دوبارہ میری کوئی شادی نہیں کرائی، لیکن گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اتنی بڑی حویلی تھی، یہاں کوئی عورت بھی نہیں تھی، اور اب تو کوئی کنواری لڑکی مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتی تھی کہ اس کی منحوسیت کا سایہ ہم پہ ہی نہ پڑ جائے۔ اس لیے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ پھر میرے والد صاحب نے سوچا کہ اس کی دوبارہ سے شادی کروائی جائے، پھر سے یہی ہوا۔ میرے والد صاحب کی بہت عزت تھی اور وہ جب کوئی رشتہ آتا تو اس کو بہت ساری دولت اور دینے کی بات کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ شادی کے لیے مان جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو اتنی دور سے لے کر آتے تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پہلے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ وہ انجان ہوتے تھے اور اسی انجانے پن میں اس دنیا سے چلے جاتے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، ہر طرف سے پریشانی میرے لیے ہی تھی، اور اس کے علاوہ ایک اور پریشانی بھی تھی میرے لیے، وہ یہ کہ اتنے سارے مردوں سے نکاح کرنے کے باوجود بھی باحثیت ایک عورت جو میری خواہشات تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی اور مجھے بہت زیادہ طلب ہونے لگی تھی۔ میں پاگل سی ہو گئی تھی کہ شادیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پر میرے شوہر مر جاتے ہیں، لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں اور مجھے ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے والد صاحب بہت ضدی انسان تھے، انہوں نے شاید قسمت کے ساتھ ضد لگا لی تھی اور میری قسمت نے ان کے ساتھ ضد لگا لی تھی کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب تو میری عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، میں 25 سال سے کم عمر ہی تھی، اسی لیے ابھی بھی خوبصورت لگتی تھی، لیکن اب سارے مرد مجھ سے دور دور رہتے تھے۔ شادی کی بات تو دور، کوئی میرے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت عجیب لگتا تھا، جیسے پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں میں اور کون سی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، کیوں ہے یہ سب، ایسا دن بھر سوچتی رہتی تھی۔ اسی طرح ایک 1.5 سال اور گزر گیا
اور میرے والد صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے پھر میری کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی ہوا جو پہلے ہوتا تھا، اور اس طرح میں نے 9 مردوں کی جان لے لی۔ حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے یا نہیں، لیکن لوگ یہی کہتے تھے، اور میں خود بھی یہی سوچتی تھی کہ میں نے ہی ان مردوں کی جان لی ہے۔ لیکن جو دولت میرے بابا نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ان کو ضرور دے دی تھی، اور اب ہم لوگ اتنے امیر نہیں رہے تھے۔ حویلی میں رہتے تھے تو لوگ یہی سوچتے تھے کہ حویلی والے ہیں تو بہت امیر ہوں گے، پر سچ تو یہ تھا کہ اب ایک حویلی کے 2-4 گاڑیوں کے علاوہ تھوڑی سی زمین تھی، اور بس اتنے پیسے تھے کہ میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں اب صرف ایک نوکرانی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی، اور ایک اور نوکر جو 2 لوگوں کا کھانا بناتا، اور ساری حویلی کو اکیلا ہی صاف کرتا تھا۔ آدھے سے زیادہ کمروں کو بند کروا دیا گیا تھا کہ اتنے کمروں کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، اور بجلی کے کنیکشن بھی کاٹ دیے گئے تھے تاکہ بجلی کا بل زیادہ نہ آ سکے۔ اس گاؤں میں تو کوئی مجھ سے دوستی کرتا نہیں تھا۔ شہر کی ایک لڑکی کے ساتھ میری دوستی ہوگی۔ جب میں ایک دن شہر گئی تھی وہ مجھے وہاں پر ملی تھی، اور اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ اس کا نام سمینہ تھا، وہ ایک ڈاکٹر بن رہی تھی۔ اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، لیکن میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والی اس حرکت کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھے کوئی ڈائن یا چڑیل سمجھ کر مجھ سے بات کرنا چھوڑ نہ دے۔ حویلی میں بڑے بڑے باغات تھے جن کی صفائی کے لیے مالی درکار تھا، لیکن کوئی بھی ابھی حویلی میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ تو اس بوڑھی عورت کا بیٹا ہی تھا جو اس گھر میں کام کرتا تھا، اور وہ بوڑھی عورت ہماری خاندانی وفادار تھی، اسی لیے یہاں پر رہتی تھی، ورنہ یہاں تو کوئی نوکری بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرد تو بالکل بھی نہیں آتے تھے، لیکن عورت کے بس کا کام نہیں تھا کہ وہ اتنے سارے بڑے بڑے باغوں کی صفائی کرے جہاں میرے باپ نے بہت ساری جڑی بوٹیاں لگا رکھی تھیں۔ اب وہ ساری جڑی بوٹیاں بھی خراب ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے ان ساری چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ میں کیا کر سکتی تھی ان کا؟ وہ دن بدن خراب ہونے لگی۔ اب ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ وہ مالی کی نوکری کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ شکل و صورت سے اور بات کرنے کے انداز سے بالکل بھی مالی نہیں لگتا تھا۔ خیر ہمیں ضرورت تھی، اس لیے ہم نے اسے رکھ لیا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ جڑی بوٹیوں کا خیال کرے گا، باقی کام آہستہ آہستہ کر لیا کرے گا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے اس کو آسانی ہو۔ وہ شخص اتنا برا نہیں تھا، اس کی عمر شاید 45 سال ہوگی، لیکن شکل سے شریف انسان لگتا تھا۔ ان جڑی بوٹیوں کا خیال رکھتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے میرے بابا کا اجڑا ہوا باغ پھر سے بسا لیا، اور جو جڑی بوٹیاں سوکھ گئی تھیں ان کو بھی اس نے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ نوکروں کو ملا جلا کے 4 ہی تو لوگ تھے اس حویلی میں، اس لیے سارے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ مجھے کبھی بھی خاندان کا سکھ نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے ان کو ہی اپنا خاندان مان لیا تھا۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو کبھی کبھی تھوڑی بہت بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ وہ سب مجھے ہنسانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، کیونکہ آج کل میرے چہرے پر مسلسل اداسی ہی نظر آتی تھی۔ ایک دن میں نے دائی ماں کو اس مالی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر چھوٹی بی بی کی شادی بچ جاتی ہے تو آج ان کے بچے ہوتے، شوہر ہوتا، تو وہ اتنی اکیلی اور اداس نہیں ہوتی، ان کی زندگی بھی اچھی ہوتی۔ باپ نے ساری زندگی تو ساتھ نہیں رہنا تھا، لیکن اب وہ اکیلی رہ گئی ہیں، پر کیا کرے، اب تو کوئی بھی مرد ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کم سے کم اس گاؤں کا تو بالکل بھی نہیں۔ پھر اس مالی کو انہوں نے ساری باتیں بتانا شروع کر دی، اور میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ میری کہانیاں تو ویسے ہی پورے گاؤں میں گونجتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ منحوس ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چڑیل کا سایہ ہے جو پہلی ہی رات اس کے شوہر کو مار دیتی ہے، یا پھر اس پر کوئی جن عاشق ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ میرے بابا ان ساری چیزوں کو بالکل ہی نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے سمجھدار انسان تھے، حکمت سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے ہی وجود رکھتا ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے وجود نہیں رکھتا۔ پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے دل سے بھی یہی سوال کرنا کہ اس طرح کی چیزیں اور جادو صرف جاہلوں پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ امیر لوگوں پر جادو کیوں نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے حکمرانوں پر جادو نہیں ہوتا؟ اگر جادو اتنا ہی کارگر ہوتا تو ساری عوام کے جادوگر مل کر اس ظالم حکمران پر جادو کرتے اور وہ اقتدار سے ہٹ جاتا۔ ان کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ یہ بات وہیں پر زیادہ مانی جاتی ہے جہاں پر لوگ جاہل ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ان سارے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن ابھی میری عمر ہی کیا تھی؟ کیا ساری زندگی میری اسی طرح گزر جاتی؟ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میری شادی ہو جائے،
میرے بچے ہوں. میرے ساتھ کی لڑکیاں تو 5 بچے پیدا کر کے بیٹھی تھیں. مجھے اپنی زندگی سے بہت ساری شکایتیں تھیں. مجھ سے وقت نہیں گزرتا تھا. اس حویلی میں کرنے کے لیے ویسے بھی کچھ نہیں تھا. کبھی کبھی میں جا کر باغ میں بیٹھ جاتی جہاں پر وہ مالی جڑی بوٹیوں کا خیال کر رہا ہوتا تھا. میرے بابا بھی اسی طرح یہاں پر کام کرتے ہیں. بہت کوشش کی انہوں نے کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ آ جائے، لیکن میں ہمیشہ اپنی زندگی کے مسئلوں میں ہی الجھی رہی، کیونکہ ایک مسئلہ ختم ہوتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا. ایک دن دل بہت گھبرا رہا تھا تو گاؤں میں چلی گئی، لیکن لوگوں نے مجھے دیکھ کر اتنی بری بری باتیں کرنی شروع کر دی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا کہ چڑیل آ رہی ہے، چڑیل، اور کسی نے کہا کہ یہ منحوس یہاں کیا کر رہی ہے، جہاں سے گزرے گی وہاں بربادی مچا دے گی. ایک عورت نے تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور میرے پاس سے گزری، کہنے لگی چل یہاں سے، نہیں تو یہ تجھے بھی کھا جائے گی. کیسی بے شرم لڑکی ہے. اس کا باپ تو اس سے بھی زیادہ بے شرم تھا. جگہ جگہ سے لڑکے پکڑ کے لاتا تھا اور ان کو دولت کا لالچ دیتا تھا، اور یہ پہلی ہی رات ان کی جان لے لیتی تھی. یہ انسان ہو ہی نہیں سکتی. آج تک سنا ہے کبھی کہ ایک لڑکی نے 9 مردوں کی جان لے لی ہو؟ اور دیکھو تو صحیح، اسے پولیس کے حوالے کر دینا. میں اتنا زیادہ گھبرا گئی کہ میں نے سڑک پر ہی رونا شروع کر دیا، اور مجھے یہ بھی بھول گیا کہ مجھے کون سے راستے سے واپس جانا تھا، کیونکہ میں گھر سے نکلتی ہی کہاں تھی. آج بھی میں نے غلطی کر دی. ساری دنیا ہی جیسے میرے پیچھے پڑ گئی تھی. کیا میں اتنی بری تھی؟ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. قسمت سے وہ مالی مل گیا جس کا نام آفتاب تھا. وہ شاید باغوں کے لیے کوئی دوائی لینے کے لیے آیا تھا. اس نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ آئیں میرے ساتھ. اس کو دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ حویلی واپس لے آیا. اس نے کہا کہ آپ کو دوبارہ وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر وہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو آپ بھی ان لوگوں میں نہ جائیں. میں نے کہا کہ پھر کیا ساری زندگی اس حویلی گزار دوں میں؟ یہ حویلی ایک دن میرا مقبرہ بن جائے گی اور میں یہیں پر قید رہ جاؤں گی. میں روتی روتی وہاں سے چلی گئی اور 2 دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا. پر زندہ تو رہنا تھا، مرنا تو نہیں چاہتی تھی. لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہوتا ہے، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتے. یا پھر شاید میں اتنی بزدل تھی کہ میں مرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور مرتی کیوں؟ ابھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا. کوئی بھی خوشی نہیں ملی تھی مجھے. ایک دن آفتاب نے کہا کہ آپ کو شادی کر لینی چاہیے. اگر اس کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو شاید اس کی اس بات کو میں چپ چاپ سن لیتی. وہ یہی سوچتا کہ جوان لڑکی ہے، اکیلی ہے، اور ابھی تک اس نے شادی نہیں کی ہے. لیکن اس کو تو سب کچھ پتہ تھا. وہ تو پہلے میری ساری کہانی سن چکا تھا. پھر اس طرح کی بات کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو. مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ اس کو میرے بارے میں پتہ تھا. وہ جان بوجھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کیا بولتی ہوں. میں واپس آ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا. 1 ہفتے کے بعد مجھے نوکرانی نے عجیب سی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی. اس نے کہا کہ آفتاب تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کی ضد ہے کہ میں تم سے یہ بات کروں، اور اگر تم راضی ہو تو تم دونوں کا نکاح کرا دیا جائے. میں نے کہا کہ آپ کو پتہ تو ہے ساری بات کا، تو آپ نے اسے سمجھایا کیوں نہیں؟ اور مجھ سے اس نے جھوٹ بولا کہ شاید اس کو نہیں پتہ. میں نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولے. جب آپ اس کو میری کہانی سنا رہی تھی میں نے سن لیا تھا. اس کو سب کچھ پتہ ہے. پھر وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ مرنا چاہتا ہے کہ اسے مرنے کی خواہش ہے؟ اسے کہیں کہ مرنا ہے تو کوئی اور آسان طریقہ بھی تو اپنا سکتا ہے. مجھے کیوں بدنام کرنا چاہتا ہے؟ وہ میں تو پہلے بدنام ہو چکی. اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا اپنا فیصلہ، جو کچھ بھی ہوگا میں اس کا ذمہ دار خود دوں گا. میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے. جتنی بھی مردوں سے شادی ہوئی تھی ان کو میری اس کہانی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن اس کو پتہ تھا. پھر بھی یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا. میں اپنے دماغ میں کچھ سوچنے لگی اور پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ شاید لالچی ہو گیا ہے، اور اس کو نوکرانی نے بتایا ہوگا کہ جتنے بھی لوگوں سے شادی ہوئی تھی اس کو بعد میں بہت ساری دولت اور جائیداد دی گئی تھی. میں نے کہا کہ آپ نے اس کو لالچ کو نہیں دیا تھا، اور وہ لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ ہے تو وہ ایک معمولی مالی ہی. لیکن آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کمانے والا کوئی ہے نہیں، اور دولت کب تک چلے گی؟ زمینوں سے بھی ٹھیک طرح سے پیسے نہیں آتے ہیں، اور یہ حویلی سفید آتی، اس کو تو صحیح رکھنے کے لیے اس پر پیسے لگانے پڑتے ہیں. یہ ہمیں کچھ کما کر نہیں دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ بدلے میں اسے کیا چاہیے ہوگا؟ وہ زندہ نہیں رہے گا. لیکن وہ پیچھے ہی پڑ گیا اور اس نے کہا کہ جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں خود دوں گا. مجھے بھی آخر شادی کرنے کی خواہش تھی. میں کب تک انتظار کرتی؟
سوچنے لگی کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے اللہ کا نام لے کے ہاں بول دی۔ 4 سال سے میں نے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کی تھی، میں اس سے پہلے 9 دفعہ دلہن بن چکی تھی، لیکن اس دفعہ مجھے دلہن بنتے ہوئے کافی خوشی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہی ہونے والا تھا۔ وہ میرے ساتھ 1 یا 2 دفعہ نہیں ہوا تھا، 9 دفعہ ہو چکا تھا، اور اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ اب نہ ہوتا۔ ہماری شادی ہوگی، کسی کو اس بارے میں بتایا نہیں گیا، نہیں تو گاؤں والوں کو پھر ایک خبر مل جائے گی اور وہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ آفتاب نے اگر کبھی گاؤں میں جانا ہوگا تو اس کو بھی باتیں سنائیں گے، لیکن یہ بھی کیا سوچ رہی تھی، وہ زندہ رہتا تو باہر جاتا، پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے کہوں گی کہ وہ میرے قریب ہی نہ آئے۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، جب وہ اندر آیا میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب آفتاب نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ حیران رہ گیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ بس یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے ہاتھ زہر کی بوتل بھی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زہر کھا لوں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کم سے کم کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ میں نے تمہاری جان لے لی ہے، میں بھی ساتھ ہی مر جاؤں گی۔ یا پھر تم ایک کام کرو، تم میرے قریب مت آؤ، اسی طرح کچھ دن گزارنے دو، مجھے یہ محسوس کرنے دو میرا بھی کوئی شوہر ہے، میں بھی سہاگن ہوں، اس کے بعد جو قسمت میں ہوگا وہ ہونا ہی ہے، ہم دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے۔ میں بری طرح رونے لگی، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر، اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر کہیں باہر چلا گیا اور میں حیران تھی کہ کہاں گیا ہے۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک انگیٹھی تھی جس میں کوئلے جل رہے تھے۔ سردی آنے والی تھی لیکن ابھی اتنی سردی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو میں تمہیں کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے، بس میری بات مان لینا، تم میری بیوی ہو، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیا کروانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس جو بھی ہے اس میں تمہارا اور میرا فائدہ ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس انگیٹھی کے اوپر ایک پاؤں ایک طرف اور دوسرا پاؤں دوسری طرف کر کے کھڑی ہو جاؤں اور کچھ دیر ایسا ہی کھڑی رہوں۔ یہ سب بہت عجیب تھا، لیکن یہاں پہلے بھی بہت عجیب ہو چکا تھا۔ یہ بات بھی عجیب تھی، لیکن میں نے اس کی بات مان لی اور 3 دن تک ایسا ہی کیا۔ مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ چیز دیتا رہا اور میرے پاس نہیں آیا۔ میں خوش تھی کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میرا دلہا تک زندہ تھا۔ لوگ تو یہ بات سن کر حیران تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ میرے قریب ہی نہیں آیا تھا۔ میں پھر بھی خوش تھی، لیکن وہ میرے قریب آنے لگا اور میں نے اسے کہا کہ نہیں ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ یقین کرو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے بعد وہ مر جائے گا اور میں بھی زہر کھا لوں گی۔ لیکن جب صبح ہوئی اور میں نے اس کو جگایا تو وہ جاگ گیا۔ میں حیران رہ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی سے رو رہی ہوں یا دکھ سے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اس بات پر دھیرے سے مسکرا دیا اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد تمہاری زندگی میں کچھ برا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہماری زندگی گزرنے لگی۔ وہ رات کو انگیٹھی جلایا کرتا تھا اور مجھ سے وہی کام کرواتا تھا اور مجھے کوئی دوائی بھی دیتا تھا، میں چپ چاپ کھا لیتی تھی۔ یہ دوائیاں بھی کچھ ایسی تھیں جیسے میرے بابا نے مجھے کھلایا کرتے تھے، لیکن میری شادی شدہ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری روح کو سکون آ گیا تھا، مجھے ایک ہم سفر مل گیا تھا، اور 1 مہینے بعد یہ جان کر تو میرے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے کہ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ خوشی میرے لیے بہت زیادہ بڑی تھی، لیکن اس بات پر میرا شوہر تھوڑا سا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مرحلہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی ہے میں کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چاہے میری جان چلی جائے لیکن میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ اس نے کہا کہ تمہاری جان نہیں جائے گی۔ میں اس سے خوش تھی کہ میں نے کہا ایسا کیا جادو کیا ہے، لیکن وہ بتاتا نہیں تھا۔ میں نے اسے ایک دن کہا کہ تمہیں اپنے ہونے والے بچے کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ 9 مرد مر گئے تو تم کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی مالی نہیں ہوں اور میں تمہارے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کہانی صرف تمہارے گاؤں میں نہیں پھیلی ہوئی بلکہ ادھر ادھر بھی پھیل چکی ہے، میں نے بھی کہیں سے سنی تھی، اور میں تمہارے باپ کو بھی اچھی طرح جانتا تھا، کسی زمانے میں ان کی شاگردی کر چکا تھا، لیکن پھر مجھے یہاں سے جانا پڑ گیا۔ میں مالی نہیں ہوں، میں بھی تمہارے باپ کی طرح ایک حکیم ہوں۔ جب تمہارے باپ کا پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں یہاں آ گیا۔ ان کی جڑی بوٹیاں جو ہر باغ میں جل رہی تھیں
کوئی عام بوٹیاں نہیں تھیں، بہت زیادہ قیمتی تھیں، اس لیے ان کی قدر صرف ایک حکیم ہی سمجھ سکتا تھا۔ تبھی میں ان کا خیال کر رہا تھا اور تمہارا علاج بھی میں نے تلاش کر لیا تھا۔ دراصل جب تم بہت چھوٹی تھی تو بہت بیمار رہتی تھی، تمہیں ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تمہارے باپ نے اپنی عقل اور ذہانت کے ساتھ تمہارا علاج تو کر لیا تھا، لیکن جیسے ہر دوائی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح تمہاری جان بچانے کے لیے اس نے تمہیں وہ دوائیاں دی تھیں۔ ان کے کچھ نقصانات تھے، وہ دوائیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر کوئی مرد تم سے شادی کرتا تو اس کے لیے وہ زہر کا کام کرتی تھی۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران تھی، مجھے ابھی تک کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ بس تم یہی سمجھو کہ تمہارے اندر ایک خاص قسم کا زہر جمع ہو گیا تھا جو تمہیں کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن تمہارے ساتھ رشتہ بنانے والے مرد کے لیے اتنا خطرناک تھا کہ وہ ایک ہی دن میں مر جاتا تھا۔ اور میں جتنے دن یہاں رہا اتنے دن ہی اسی بارے میں سوچتا رہا اور اس کا علاج تلاش کرتا رہا۔ میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ تم سے شادی کروں گا، میں بس تمہارا یہ علاج کرنا چاہتا تھا، لیکن تم سے نکاح کے بغیر میں یہ علاج نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک شوہر ہی کر سکتا ہے، اور میں شوہر بن کر ہی تمہارا بھروسہ جیت سکتا تھا۔ ابھی بھی مجھے شک تھا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہو جائے، میرا علاج صحیح نہ ہو اور میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن مجھے بھروسہ تھا۔ میں نے تمہارے اندر بسی اس زہر کو جلایا اور تمہیں ایسی دوائیاں دی جن کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو گیا۔ یہ 7 دن کا مرحلہ تھا، 7 دن میں ان دوائیوں نے اثر کیا اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور اب تمہیں صرف 2 مہینے اور یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر 2 مہینے تک تمہارا حمل بچ گیا تو پھر سمجھ جاؤ کہ بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا اور تم بالکل نارمل ہو جاؤ گی۔ میں پوری طرح حیران تھی، پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ واقعی میں بچپن میں بہت بیمار تھی، مجھے جگہ جگہ لے کر جایا گیا تھا اور سب نے یہی کہا تھا کہ یہ لڑکی نہیں بچے گی، لیکن پھر میرے باپ نے میرا علاج کیا اور میں بچ گئی تھی۔ لیکن شاید وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ ان کے علاج کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ آفتاب کا کہنا تھا کہ تم چڑیل نہیں ہو، تم منحوس نہیں ہو، یہ تو ایک طبی بیماری تھی۔ اور اسی طرح کی بہت سی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، اور انسان جس چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہے وہ یا تو اس کا دشمن بن جاتا ہے یا پھر اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کو سورج چاند ستاروں کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو وہ ان سے بھی ڈرتا تھا اور پھر انہیں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ جہالت سے ہی اس طرح کی بات نکلتی ہے۔ گاؤں والے سارے جاہل، کسی کو کچھ سمجھا نہیں سکتے، لیکن تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ تمہیں ایک بیماری تھی جس کا علاج کرنے کی ضرورت تھی اور میں نے وہ علاج کر دیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ اپنے گاؤں کا بہت ہی مشہور حکیم تھا۔ میں نے کہا کہ میرے بابا اس گاؤں کے حکیم تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد یہاں کوئی حکیم نہیں ہے، تم یہ کام یہاں کیوں نہیں شروع کرتے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ یہ لوگ تمہاری عزت نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسی جگہ پر ہوں جہاں تم اپنی مرضی سے باہر آ جا سکو اور تمہیں کوئی بری نظر سے نہ دیکھے۔ ہم یہ حویلی اور زمین بیچ کر شہر چلے جائیں گے اور وہاں پر اپنا کام کریں گے۔ مجھے اس کی بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے ایک حویلی بھی بیچ دی اور ساری زمین، جانور بھی۔ بوڑھی نوکرانی اور اس کے بیٹے کو ہم نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، اور ان کا گھر اور رشتہ دار یہاں تھے، اس لیے ہم نے ان کو اتنے پیسے دے دیے کہ وہ اپنے لیے کوئی اچھا سا گھر بنا سکے اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں۔ ہم لوگ شہر آ گئے اور یہاں ایک بہت اچھی جگہ پر رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے جو تھوڑا کمزور ہے، اور ہمیں اسے 3 مہینے ہسپتال میں بھی رکھنا پڑا، لیکن آج وہ پورے 1 سال کا ہے اور بالکل صحت مند ہے۔ میری زندگی بدل گئی، میں منحوس نہیں تھی، میں چڑیل نہیں تھی، بس بیماری کا شکار تھی جس کا علاج بہت ہی نایاب تھا۔ آفتاب نے آ کر میری زندگی بدل دی اور آج میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔